اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف عمل ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں فرمائے۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 1 پڑھائی تھی، مفردات، تو آج ہم اسی تختی نمبر 1 کو ہی پڑھیں گے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اس میں سے نرم حروف جتنے ہیں، موٹے حروف ہیں یا سیٹی والے حروف قلقلہ یا حروف یرملون یا حروف حلقی، یہ سب ہم اسی ویڈیو میں آج پڑھیں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 میں 29 حروف ہیں، جن میں سے 3 حروف نرم حروف ہیں۔ نرم حروف کتنے ہیں؟ 3۔ اور کون کون سے ہیں وہ؟ ثا، ثا، ذال، ظا، ظا۔ نرم حروف 3 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ ان کے نرمی کے پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے یہ زبان ہے نا، اس کو تھوڑا سا باہر نکال کے پڑھیں گے نا تو یہ آسانی سے نکل جائیں گے، اور دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ پڑھے جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم ان کو زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے تو پھر یہ بہت ہی آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ جیسے زبان کو نیچے والے دانتوں کے اوپر رکھیں گے اور اوپر والے دانتوں کو تھوڑا سا سپیس دے دیں گے، زبان کے ساتھ تھوڑا سا سپیس دے دیں گے، مطلب ٹچ نہیں کریں گے زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ذال، ثا، ظا، یہ تینوں نرم حروف ہیں۔ نرم حروف کتنے ہیں؟ 3۔ ذال، ثا، ظا۔ اب اگر ہم ثا کو سین پڑھیں گے تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا، معنی بدل جائیں گے۔ اگر ہم اس ذال کو زا پڑھیں گے تو کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن کا سیکھنا اتنا فرض ہے کہ ہم اس کے حروف کی پہچان کر سکیں۔ ہمیں حروف کی پہچان ہی نہیں ہے، اور ہم دنیا کے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی جانتے ہیں اور بڑی سی بڑی بات کو بھی، لیکن قرآن میں جب ہمیں تختی نمبر 1 ہم سے پوچھی جائے تو ہمیں تختی نمبر 1 کے حروف کا فرق معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے نرم حروف کو سیکھنا اور ان کی ادائیگی پڑھنا، ان کی ادائیگی کرنا صحیح جگہ سے، ٹھیک ہے۔ ذال، ثا، ظا، یہ تینوں نرم حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں سیٹی والے حروف کی طرف۔ سیٹی والے حروف بھی 3 ہیں۔ ز، ز، سین، صاد، صاد، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں نرم سیٹی والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذا، ثا، ذال اور ظا یہ نرم حروف ہیں۔ اگر ہم سیٹی والے حروف کی پہچان نہیں کریں گے یا نرم حروف کی پہچان نہیں کریں گے تو ہمیں کیا پتہ کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ہم تو ویسے سب ایک ہی ساتھ پڑھیں گے، جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ تو مجہول پڑھا جاتا ہے نا، اسکول میں وہ مجہول پڑھا جاتا ہے، اس میں اسکول میں کوئی ان کا یہ گناہ نہیں ملتا، لیکن وہ اردو ہے، اردو مجہول ہے،
تو اس لیے قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، اس کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی پڑھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم تک دین پہنچا، اگر ہم اس کو آگے بھی ویسے ہی پہنچائیں گے تو کل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، ورنہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو ہم یہ تینوں سیٹی والے حروف ہیں، ٹھیک ہے، ز، سین، صاد، تینوں میں سیٹی کی آواز ضرور ہونی چاہیے، سیٹی کی آواز تینوں میں ضرور آنی چاہیے، ز، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں سیٹی والے حروف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک، یہ جیسے ہے ذال، ٹھیک ہے، اب یہ ہے زا، ٹھیک ہے۔ ہم اگر اس کو بھی زال پڑھیں گے، اگر ہم اس کو بھی زال پڑھیں گے، زال، تو خدا کی قسم معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا جب، تو الٹا ہم جیسے قرآن پڑھیں گے تو الٹا ہم ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہمارے اوپر چڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور ڈبل گناہ چڑھتا رہے گا۔ ایک تو ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے، دوسرا اگر ہم غلط پڑھیں گے تو الٹا گناہ۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم سیکھ کے پڑھیں، صحیح سمجھ کے پڑھیں۔ اور جیسے یہ زا کو اگر ہم زا پڑھیں گے، زا، تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایمان والے کو، مسلمان کو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہے یہ ثا اور جیسے یہ ہے سین، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سین کو، اگر ہم سا کو سا پڑھیں گے، کتنا بڑا فرق ہو جائے گا، زمین اور آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ثا ہے نا، اگر ہم اس کو سا پڑھیں گے، سا، تو کتنا بڑا گناہ ملے گا ہمیں۔ ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ان ڈائریوں میں، ڈکشنری میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے سیکھنا، اس کو، قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خدا کے لیے 10-15 منٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، خدا کے لیے 10-15 منٹ نکالیں، قرآن کو سیکھیں۔ اللہ کی قسم اگر کل یہ ہمارے لیے وبال ہوا تو خدا کی قسم ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم ہم پھر تو، میں تو کہتا ہوں ہم خسارے میں ہیں۔ اس لیے ثا جو ہے نرم حروف ہے، نرم حروف، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ اب اگر ثا کو ہم سا پڑھیں گے، بہت بڑا گناہ ملے گا۔ اگر ہم سین کو ثا پڑھیں گے، یہ تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا تو ہے نہیں، لیکن ویسے بات کر رہا ہوں، اگر سین کو اگر ثا پڑھیں گے تو یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا اتنا ضروری ہے جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں۔ جسم کے لیے پانی ضروری ہے، یہ پانی ہے جو جسمانی غذا ہے، یا کھانا جسمانی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی غذا، روح کی غذا، یہی قرآن ہے۔ اگر ہم اسے نہیں پڑھیں گے تو خدا کی قسم ہمارا روح بیمار ہو جائے گا۔ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی نا۔ ایسے ہی روح کی غذا یہی قرآن ہے، اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارا روح بھی بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے صاد، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نرم حروف بھی ہو گئے، سیٹی والے بھی حروف بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا بچا؟ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کون سا حروف ہے؟ با، جیم، دال، قاف، طا، ٹھیک ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ قطب جدن، قطب جدن حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، یہ ان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال،
ٹھیک ہے. یہ حروف قلقلہ ہیں. ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. ان پہ قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ساکن ہوں. جب یہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے انشاءاللہ آپ کو جا کے پڑھایا جائے گا کہ قلقلہ کیسے ہوتا ہے. یہ سب تشریح آپ کو بتائی جائے گی. ٹھیک ہے. قلقلہ کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے جی حروف حلقی. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ جو حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے پہلی تختی میں آپ کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ہا، خا، عین، غین، حمزہ، ہا. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پڑھاتے ہوئے کہ یہ حلق سے یہ جو ہا، ایک منٹ میں پڑھاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، دوبارہ سمجھاتا ہوں. جیسے یہ ہا ہے، ہا اور عین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن نکلتے دونوں حلق سے ہی ہیں. یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، حروف حلقی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے بتایا تھا کہ خا اور غین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. میں نے تختی نمبر 1 میں یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور جا کے دیکھے. خا اور غین یہ دونوں بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک منٹ، یہ جو ہا اور عین ہے نا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں. اور یہ جو ہے خا اور غین یہ بھی حلق سے ہی نکلتے ہیں، لیکن یہ حلق کے اوپر والے حصے سے جو منہ کی طرف والا ہے اس سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نکال کے ویسے مشق کر کے دیکھ لینا، نکلتے یہ وہیں سے ہیں. ٹھیک ہے. خا اور غین. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے، یہ بھی حلق سے ہی نکلتے ہیں، لیکن یہ حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کی طرف والا ہے اس سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں، اور یہ 6 کے 6 حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب رہ گیا جی موٹے حروف. موٹے حروف کتنے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں جی. موٹے حروف کتنے؟ 7. خا پہلا موٹا حروف. ٹھیک ہے. صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ٹھیک ہے. قاف. ٹھیک ہے. یہ ہے جی 7 موٹے حروف. ٹھیک ہے. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ خص ضغط قذ. خص ضغط قذ یہ ہے ان کا مجموعہ. ٹھیک ہے. خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. موٹے حروف کتنے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ٹھیک ہے. ویسے ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ترتیب ان کی کیا ہے؟ ویسے ان کی ترتیب یہ ہے: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. یہ آسان بھی ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. ٹھیک ہے. خص ضغط قذ یہ ان کا مجموعہ. ٹھیک ہے. اب رہ گئے ہیں لاسٹ حروف یرملون. یہ بہت انتہائی آسان ہیں. حروف یرملون بھی 6 ہیں. ٹھیک ہے. یرملون، جیسے یرملون ہمیں پڑھنا ہے نا، ویسے ہی یہ حروف بھی وہی ہیں. مطلب یا اور را، یا را،
میم لام واو نون، ٹھیک ہے. یرملون، یا را میم لام واو نون کیا بنا؟ یرملون. یہ حروف بہت ہی آسان ہے یاد کرنا. یہ اس لیے یاد کرنے ضروری بھی ہیں آسان یاد کرنا کیونکہ بعد میں جو ہم قواعد پڑھیں گے تجوید کے، مطلب نون ساکن و تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ جب پڑھیں گے تو ان کو یاد کرنا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان کو یاد کرنا آسان بھی بہت ہے. جیسے یا را میم لام واو نون، یا را میم لام کیا بنا؟ یرمل واو نون یرملون. یا را میم یرم میم لام واو نون یر، یا را یر میم لام واو نون یرملون، ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے ان کو یاد کرنا. اور یہ ہیں بھی 6، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر کل تختی نمبر 2 کا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا کہ تجوید کے اصول آپ کو سمجھ میں آتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی انٹرنیشنل کیا جائے. اگر آپ یوٹیوب چینل پہ میرے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو مجھے میری یوٹیوب چینل کو ڈھونڈنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو. سبسکرائب کریں گے تو ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گی. اب میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ تختی نمبر 1 آج پڑھائی ہے، تقریباً پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پوری ہو گئی ہے لیکن تختی نمبر یہ نورانی قاعدے کی تختیاں صرف 25 ہیں، ٹھیک ہے. 25 ہیں تو انشاءاللہ صرف 25 دن لگیں گے قاعدہ پڑھنے میں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ صرف 25 دن لگیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ایک دن میں 2 ویڈیو اپلوڈ کروں. انشاءاللہ صرف 25 دن لگیں گے، آپ قاعدہ مکمل سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. جب قاعدہ مکمل سیکھ لیں گے تو قرآن آپ کے لیے پڑھنا بہت انتہائی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. انتہائی آسان، کیونکہ جب آپ قواعد مطلب جیسے میں نے ابھی پڑھایا کہ نرم حروف، سیٹی والے حروف، یہ سب جب آپ سیکھ لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے قاعدہ یا قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.